میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے. میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کس قانون کے تحت ہوا ہے, کس آئین کے تحت ہوا ہے, کون ہے کروانے والا. کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے, قانون بتایا جائے اور وجہ بتائی جائے ہمیں. آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں, 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا. اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ وہاں سے میں باہر نکلا ہوں, میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا, تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے. اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا. 3 تھے یا 4 تھے. یہ آئے ہیں, انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا, مجھے پکڑا ہے, مجھے مکے مارے ہیں, اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار. میں کسی طریقے سے گاڑی میں, میرے پاس ریموٹ تھا, میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں. اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے, مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں, اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے. اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے, آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن, آج ہم نے تلاش کیا. سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی. دے وینٹ فار مائی جگولر. ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے, گلا کاٹے. وہ اس وقت میں, اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا. جب یہ اٹیک لگا مجھے, اس میں ڈک کر گیا, اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا, اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا. عمر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا جی. مجھے میرے بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, کافی کچھ کہہ دیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں. پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے, اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا, وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک میں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اداروں کو کس طریقے سے ڈسفنکشنل کیا گیا ہے, اداروں کی کیسے تذلیل کی گئی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کے عوام کی کیسے تذلیل کی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ 2-1 سال کا جو ایک نیریٹو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اس کے بعد سے ریاست کا جو جبر, جو ظلم اور جو فسادیت PTI کے اوپر نازل ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے, اس کا کوئی پیرل ملتا ہے. جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آتی, کوئی ایسا ظلم یاد نہیں آتا جو کہ روا نہیں رکھا گیا PTI کے اوپر. ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9 مئی کے بعد جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات ہماری ریکویسٹ کے باوجود, ہماری سبمیشن کے باوجود کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکوائری کرے, اور اس کے بعد مجرمین کا جو ہے وہ تعین کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں. یہ شخص واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی, جس گھروندے میں بیٹھا ہوا ہے, جس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے, اور باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا. انہوں نے اپنی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے بتایا ہے کہ ہم یہ شخص واحد کی حکومت, شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے. ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں جمہوریت لے کے رہیں گے. آپ 8 فروری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی حکمران چنیں, تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا. 2/3 میجورٹی انہوں نے PTI کو کی تھی, اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی, جس کو سو کالڈ کیئر ٹیکر حکومت کہا جاتا تھا, وہ PTI کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی. اسی کے ذریعے, اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے PTI کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا رہا تھا. اس کے باوجود عوام نے اپنا جو حق ووٹ تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے PTI کو دیا, لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چھینا گیا. اس سے پہلے
پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں, پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا, وینڈلائز کیا گیا, عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تذلیل کی گئی, گھروں کی چار دیواری کی تذلیل کی گئی. کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روا نہیں رکھا گیا. اس کے باوجود جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کو ختم کرنا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے. اس میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا, خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا. یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے, پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے, پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے, ان کے جذبے کو, ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے, کمزور نہیں کر سکے. انفارچونیٹ بات ہے, لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا, بلکہ ملک کے پاکستان, ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. انہوں نے ہر وہ طریقہ روا رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو, جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے. میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے. میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کس قانون کے تحت ہوا ہے, کس آئین کے تحت ہوا ہے, کون ہے کروانے والا. کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے, قانون بتایا جائے, اور وجہ بتائی جائے ہمیں. آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں, 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا. اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ وہاں سے میں باہر نکلا ہوں, میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا, تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے. اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا, 3 تھے یا 4 تھے. یہ آئے ہیں, انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا, مجھے پکڑا ہے, مجھے مکے مارے ہیں, اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار. میں کسی طریقے سے گاڑی میں, میرے پاس ریموٹ تھا, میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں. اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے, مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں, اور جو کچھ ہوا ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر بالکل ہے. اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے, آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن, آج ہم نے تلاش کیا. سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی. دے وینٹ فار مائی جگولر. ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے, گلا کاٹے. وہ اس وقت میں, اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا. جب یہ اٹیک لگا مجھے, اس میں ڈک کر گیا, اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا, اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا. تو جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی. لیکن بھائی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا. یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے. یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے, مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی, آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. اچھا, یہاں پہ میں 2
پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے